أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں میرے پیارے پیارے سے اہل القرآن؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دیا، آج کی صبح دکھائی اور ہمیں ایک اور پیارا انعام دیا اس زندگی کی صورت میں کہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پھر کوششوں میں لگ جائیں، کیونکہ یہ تو نیور اینڈنگ جرنی ہے، نیور اینڈنگ سٹرگل ہے جو تب تک جاری رہے گی جب تک یہ سانسیں چل رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس وقت اپنے پاس بلا لے جب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل گھر آخرت کا گھر. جزاک اللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو جانتا ہے اور کس حالت میں اور کس کیفیت میں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام تکالیف کو دور کرے، آپ کو صحت کاملہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کی محتاجی آپ کو نہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چلتے پھرتے رکھے، صحت، زندگی، ایمان اور تندرستی کے ساتھ، آمین یا رب العالمین. اور جیسے کہ آپ نے اتنی خوبصورت آیت پہ اپنی تلاوت کا اختتام کیا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کے خوف سے، اس دن کے غم سے آپ کو بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے، اس کے بہت انعام کی وجہ سے آج ہم اس محفل میں دوبارہ آئے ہیں. یقین جانیں
جب ہم اللہ کی محفلوں میں نہیں جاتے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا، اس کی تو اتنی مخلوق ہے. بہت بڑا نقصان انسان کا اپنا ہی ہو جاتا ہے. اور جب آپ اٹھتے ہیں اور آپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہماری کلاس ہے، اور بہت ہی پیاری پیاری میری بہنوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہماری کلاس ہے، ہم مس نہیں کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے مختلف کاموں کو لائن اپ کیا ہے، تو یقین جانیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کسی کا ذرا برابر بھی کچھ نہیں رکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس کیفیت کی وجہ سے، اس فکر کی وجہ سے، اللہ کا کلام سننے کی شوق کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں کتنی رحمتیں کر رہا ہے یہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فاتحہ سے ناس تک کے سفر میں ہم سب کو ساتھ رکھے اور ہم صرف قرآن کی تفسیر سنے نہیں بلکہ اس پہ عمل کر سکیں. آج ہم انشاءاللہ اپنی نشست کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 کی تفسیر سے کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما ربی زدنا علما ربی زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا واجعل لی وزیرا من اہلی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آئیے لفظی ترجمے سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا مت تقولو اہو رائنا رائنا وا اور قولو اہو انظرنا ہماری طرف نگاہ کیجئے، وا اور اسمعو سنو، وللکافرین اور لیے کافروں کے عذاب علیم عذاب ہے سخت دکھ دینے والا. ماں نہ یودو چاہتے ہیں، الذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہوئے، من سے اہل الکتابی اہل کتاب، وا اور لا نہ ہی، المشرکین مشرکین، ان یہ کہ ینزلہ نازل کی جاتی رہے، علیکم تم پر، من کوئی خیرن خیر یا نیک بات، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کر لیتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو صاحب الفضل العظیم صاحب فضل بہت بڑا ہے. آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں ان آیات کا. اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. سورہ بقرہ چل رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مدنی دور کی سورت ہے، طویل ترین سورت ہے، اور یہاں پہ خطاب یہود مدینہ سے ہو رہا ہے. یہود مدینہ کی ایک شرارت کے متعلق مسلمانوں کو ان آیات میں تنبیہ کی جا رہی ہے. یہود مدینہ نے ایک شرارت ایجاد کی تھی
کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں آ کر لفظ رائنا سے آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ لفظ رائنا کے معنی یہود کی عبرانی زبان میں بے وقوف اور شیخی باز کے تھے، مگر عربی زبان میں رائنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہماری رعایت کیجیے یا ہمارے حال پہ توجہ فرمائیے۔ اس لیے عربی دان اس شرارت کو نہ سمجھ سکے اور شرارتاً یہود کبھی زبان دبار کر رائنا کہتے، جس کے معنی ہوتے ہمارے چرواہے۔ مسلمانوں کو اس فاسد معنی اور یہود کی اس گندی ذہنیت کا علم نہ تھا کہ جس نیت سے اور جس معنی میں وہ اس لفظ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے، بلکہ مسلمان یہ سمجھ کر کہ علماء اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب سے بخوبی واقف ہیں، جب ان کے علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ لفظ تعظیم کا ہے، اس لیے مسلمانوں نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا۔ اس سے ان شریر یہود کو اور گنجائش ملی، آپس میں بیٹھ کر ہنستے کہ اب تک تو ہم ان کو خفیہ ہی برا کہتے تھے، اب اعلانیہ کہنے کی تدبیر ایسی ہاتھ میں آئی ہے کہ مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گنجائش کے قطع کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ رائنا کہنے سے منع فرما دیا اور اس کی جگہ اگر ضرورت ہو تو لفظ انظرنا کہنے کی ہدایت فرمائی۔ مقصد اس ممانعت سے یہی ہے کہ اگرچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں اس لفظ رائنا کو اچھے معنی میں بولتے ہیں، لیکن یہود کو اس لفظ کے دوسرے معنی میں استعمال کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لہذا حکم ہوا کہ مسلمان اس لفظ کا استعمال ہی چھوڑ دیں اور اس کے ہم مطلب اور مترادف دوسرا لفظ انظرنا استعمال کریں تاکہ کافروں کو بد تہذیبی کا ہیلا ہی نہ ملے۔ یہاں آیت میں اہل ایمان کو لفظ رائنا کے استعمال کی ممانعت فرما کر وَاسْمَعُوا کا حکم فرمایا، جس کے لفظی معنی ہے اور سن لو۔ اس سے مراد بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ یہ حکم جو اس آیت میں دیا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سن لو اور یاد رکھو، اور بعض مفسرین نے وَاسْمَعُوا سے مراد لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرمائیں اس کو نہایت غور اور توجہ سے سنو کہ تم کو طلب سوال اور طلب رعایت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آگے فرمایا وَلِلَّذِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ یہود جو دلوں میں کینہ اور دشمنی رکھتے ہیں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، یہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے کافر ہیں اور ان کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آیتیں۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی اور ابھی ہم آیت نمبر 104 پہ پہنچ گئے۔ 103 تک آپ نے سورہ بقرہ میں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ نہیں سنے ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ قرآن کریم میں جب جب یہ الفاظ آئیں تو ہمیں بہت اٹینٹو ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، تو یا ایھا الذین آمنو کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے جو ایمان والوں کو دینی ہوتی ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید میں پہلا موقع ہے کہ جہاں یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے براہ راست مسلمانوں کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے 88 جگہ خطاب فرمایا ہے، چنانچہ اس آیت میں یہ پہلا موقع ہے۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا خطاب صرف انبیاء کرام سے ہوتا تھا کہ اپنی امت کو یہ احکام پہنچا دیں،
اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ بلا واسطہ براہ راست اس امت کو خطاب کر دیا اور مخاطب ہوئے امت مسلمہ سے. یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی یہود مدینہ کی، لیکن ہمارے لیے کیونکہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور سمجھتے یہی ہیں، ہمارا اپنے بارے میں گمان ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو بہت اٹینٹیولی ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے. کوئی بھی ایسی بات جس میں کسی بھی طرح کا شک اور شبہ ہو اور جو غلط طرف کسی بات کو لے جائے، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنے کا کہا گیا ہے. دوسری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو غور سے سنو تاکہ بار بار تمہیں سوالات کرنے کی نوبت نہ آئے. ہم لوگ کسی بھی دینی محفل میں ہوتے ہیں یا دنیاوی محفل میں ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے. جو ٹاپک چل رہا ہوتا ہے، جو بات ہم سے کی جا رہی ہوتی ہے، ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بے جا سوالات کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کی بھی بہت سے اصول ہیں اور ان میں سے ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ کسی کلاس میں بیٹھیں تو آپ بہت غور سے بات سنیں ٹیچر کی، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو اور بار بار آپ کو سوال نہ کرنے پڑے. سب سے ضروری بات، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسے لفظ یا بات جس میں شبہ پایا جاتا ہو، کوشش کریں اس کو ہٹا ہی دیں اپنی لینگویج سے، اپنے ذہن سے، کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ بات کہ دشمنان دین 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، اور وہ بہت سی سکیمز بناتے ہیں اور بہت سے لفظ ایسے ایجاد کرتے ہیں، جیسے ہم نے ان آیات میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے ان کے صحابہ کے سامنے انہیں ایک لفظ مل گیا رائنا، جس کا عربی میں معنی کیا تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہو، ہماری بات سنیں، لیکن اس کو چینج کر کے وہ بولتے تھے اور رائنا کہتے تھے، جس کے معنی ہو جاتے تھے او چرواہے. اور دل دل میں ہنستے تھے مسلمانوں پہ کہ پہلے تو ہم دل میں برا جانتے تھے، اب تو ہم اعلانیہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا. اسی طرح آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پلیزر ہوتے ہیں، ان کو دنیا والے بہت سے طریقوں سے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں اور ان کے اوپر ہنستے بھی ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو کبھی بھی اگر آپ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ یا ایھا الذین آمنو ہیں، تو کسی بات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کی باتیں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کسی بات سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگلی آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت تم پہ نازل ہو. آج بھی جو لوگ اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اگر آپ اس کتاب کی طرف آنا چاہیں گے، وہ بہت ہی ایسے پیچیدہ مسئلے نکال دیں گے کہ آپ چاہ کے بھی دین کی محفلوں میں نہیں جا سکیں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ خود تو عمل کرتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ایمان والوں کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور زیادہ ہو، اور وہ ان کے کہنے کے مطابق سمینا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا ہے مگر ہم نہیں مانیں گے، یہ کہتے رہیں اور یہ نہ کہیں کہ سمینا و اطعنا، میں نے سن لیا اور میں نے چاہا. اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت بات ہے اس آیت میں، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، سیریسلی ہمارا کوئی اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا، ہمیں یہ کتاب پکڑا دی. یہ خالص میرے اللہ کی رحمت ہے. کبھی بھی کسی کے بارے میں یہ گمان نہ کریں کہ یہ اس کو دین سمجھ نہیں آئے گا، یہ اللہ کی طرف نہیں آئے گا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یا یہ جنت میں نہیں جائے گا. The supreme authority is only اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں چن لیتا ہوں. تو اگر ابھی بھی دل میں کہیں کمی ہے تو اللہ سے دعا کریں، اللہ سے رحمت کی درخواست کریں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کے احکاموں کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر دیتا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے فضل کا
मालिक है। सुभान ताला फरमाते हैं कि मुशरिकीन, बुत परस्त, अहले किताब, यहूद और नसारा हों, इनमें से कोई नहीं चाहता और पसंद नहीं करता कि परवरदिगार की तरफ से मुसलमानों पर किसी तरह की खैर और भलाई, बरकत और नेमत नाजिल हो। मुशरिकीन अरब तो जहालत से हसद करते और जलन से कहते कि बनी हाशिम में एक पैगंबर हो और तमाम अरब के हाथ इसकी तरफ फैले हों, हम इसको हरगिज तस्लीम नहीं करते। अहले किताब यहूद अगरचे बासते रसूल के मुंतजिर थे, लेकिन उनका ख्याल था कि बनी इसराइल में से वो होगा, क्योंकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बराबर नबूवत चली आ रही थी। जब औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए तो उनको हसद हुआ कि गैर कौम में से नबी क्यों हुआ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहता है नवाजता है, क्योंकि वो बड़े फजल वाला है। यानी खानदानी वजाहत और नस्ली इम्तियाज को फजले इलाही में क्या दखल है। अल्लाह सुब्हानो ताला कादरे मुतलिक है और हकीम है, और इसकी हिकमत और मशीयत में किसी को दखल नहीं है। जिसको चाहता है अपनी रसालत से सरफराज करता है। अल्लाह सुब्हानो ताला का ये बड़ा अफजल एहसान है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल फरमाया और हमको उस पर ईमान रखने की दौलत अता फरमाई। कुफार मुशरिकीन जो मुसलमानों के कभी खैर ख्वाह नहीं हो सकते, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें उनकी मुशाबहत और मुताबियत से बचाए, और हमें जो अहकामे कुरान और हदीस के पहुंचे हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हम सबको उन पे दिल से अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगली आयत को देखें। माँ, जो कुछ ननसख हम मंसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, औ या नुनसिहा हम भुला देते हैं उसको, नाती ले आते हैं बिखैर मिनहा बेहतर इससे, औ या मिसली मिसल हा इसके, अलम क्या नहीं, तालम तुझे मालूम, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर, शयिन चीज, कदीर कादिर है। अलम क्या नहीं, तालम तुझे मालूम, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, लहू उसी की, मुल्कुस समावाती बादशाही है आसमानों की, वल अर्ज और जमीन की, वमा और नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, मिन कोई, वलीयन दोस्त, वला और ना, नसीर मददगार। आइए बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। हम जिस आयत को मंसूख कर देते हैं उसे फरामोश करा देते हैं, तो उससे बेहतर या वैसी ही और आयत भेज देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर बात पर कादिर है? तुम्हें मालूम नहीं कि आसमानों और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही की है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। यहूद मुसलमानों से कहते थे कि अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से है तो तुम्हारी शरीयत इल्हामी है, तो अहकाम तौरात वगैरह को इसने क्यों मंसूख किया, और फिर खुद ही अपनी शरीयत के बास अहकामात को एक वक्त नाफिज किया, फिर दूसरे वक्त मौकूफ किया। जैसे पहले तुम्हारा किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ था, फिर मस्जिद हराम की तरफ हो गया। इस आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला ने यहूद के एतराज के जवाब में बतलाया कि हम जो आयत मंसूख करते हैं, यानी उसके हुक्म या हुक्म तिलावत दोनों को मंसूख और मौकूफ करते हैं, या बिल्कुल लोगों के जहनों से इसके अल्फाज ही फरामोश कर देते हैं, तो इसमें अल्लाह सुब्हानो ताला की खास मसलहत होती है। नुसख के मानी है लुगत में मटाना, बदलना, बेकार करना, जायल करना, लेकिन इस्तिलाह किताब और सुन्नत में नुस्ख एक हुक्म के बजाय
کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، خواہ وہ دوسرا حکم یہی ہو کہ سابق حکم بالکل ختم کر دیا جائے، یا یہ ہو کہ اس کی جگہ دوسرا عمل بتلایا جائے۔ اس پر امت کے جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں اس آیت میں نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا یا منسوخ و موقوف کرنا ہے۔ اب اس آیت کا اصل مفہوم اور پس منظر ذرا سمجھ لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کا دین، موسیٰ علیہ السلام کا دین، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ایک ہی ہے، جبکہ شریعتوں میں فرق رہا ہے۔ اس فرق کا اصل سبب یہ ہے کہ نوع انسانی مختلف اعتبارات سے ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے۔ ذہنی پختگی، شعور کی پختگی اور پھر تمدنی ارتقاء، سوشل ایوولوشن مسلسل جاری ہے۔ لہٰذا اس ارتقاء کے جس مرحلے میں رسول آئے اسی کی مناسبت سے ان کو تعلیمات دے دی گئیں۔ ان تعلیمات کے کچھ حصے ایسے تھے جو اٹرنل ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، جبکہ کچھ حصے زمانے کی مناسبت سے تھے۔ چنانچہ جب اگلا رسول آتا تو ان میں سے کچھ چیزوں کو تغیر اور تبدل ہو جاتا، کچھ چیزیں نئی آ جاتی اور کچھ پرانی ساقط ہو جاتی۔ یہ معاملہ نسخ کہلاتا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ قین کے ساتھ کسی حکم کو منسوخ فرما دیتے تھے اور اس کی جگہ نیا حکم بھیج دیتے ہیں، یا کسی شے کو سرے سے لوگوں کے ذہنوں سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہودی اعتراض کر رہے تھے کہ اگر یہ دین وہی دین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا تو پھر شریعت پوری وہی ہونی چاہیے۔ یہاں اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ قرآن میں بھی تدریج کے ساتھ شریعت کی تکمیل ہوئی ہے۔ شریعت کی ابتدائی خاکہ، جس کو ہم بلو پرنٹ کہتے ہیں، سورہ بقرہ میں ہمیں مل جاتا ہے، لیکن شریعت کی تکمیل سورہ مائدہ میں ہوتی ہے۔ یہ جو تقریباً 5-6 سال کا عرصہ ہے، اس میں کچھ احکام دیے گئے، پھر ان میں رد و بدل کر کے نئے احکام دیے گئے، اور پھر آخر میں یہ ارشاد فرما دیا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ صرف سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی کے مابین ہی نہیں، بلکہ خود شریعت محمدی میں حکم دیا گیا کہ زمانی اعتبار سے اس میں ایوولوشن ہو۔ اگر ہم مثال کے طور پہ ایزی ورڈز میں سمجھیں، پہلے شراب کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس میں گناہ کا پہلو زیادہ ہے، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے بعد حکم آیا کہ شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ پھر سورہ مائدہ میں آخری حکم آ گیا اور اسے گندگی اور شیطانی کام قرار دے دیا گیا۔ اس طرح تدریجاً احکام آئے اور آخری حکم میں شراب حرام کر دی گئی۔ یہاں فرمایا کہ اگر ہم کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم از کم اس جیسا دوسرا حکم لے آتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار کامل ہے، وہ مالک الملک ہے، دین اسی کا ہے، اس میں وہ جس طرح چاہتا ہے تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کا جو ایک کوشچن تھا اس کو آنسر کیا۔ ان کو ایک تھا کہ آپ کی شریعت میں جو احکام آتے ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں، اور تورات میں جو احکام تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں، اور ایک نئی شریعت آئی ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اس کا جواب دیا آیت نمبر 106 میں، اور آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمینوں کا بنانے والا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے
میں ہوں. مطلب تم کس اینگل سے تمہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو؟ انسان جب یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مختار کل ہے، اس نے زمین بنائی، آسمان بنائی، اس کے درمیان جو کچھ تھا وہ بنایا، اور میرا خالق اور مالک بھی وہی ہے، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی ذات سے سوال کرتا ہے اور اس کے ذہن میں بہت عجیب سی باتیں آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے جواب دیا اور پھر کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں. یہ جو آیت ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، یہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ نہ ہی کوئی ہمارا دوست ہے اور نہ ہی مددگار ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہم بچے ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر ہم جوان ہوتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر ایک دن روح قبض کی جاتی ہے اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، پھر قبر میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ایک دن ہمیں اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی جو ایک ذات فور ایور میرے ساتھ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو چھوڑ کے میں پوری دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئی اور میں نے یہ سمجھا کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ میرے مددگار ہوں گے، لوگوں کی وجہ سے میری پی آر ہوگی، وہ میری مدد کرے گا تو میں ایک سرٹن پوزیشن میں پہنچ سکوں گی، وہ میری مدد کرے گا تو میرے بچوں کو اچھے رشتے مل جائیں گے، وہ میری مدد کرے گا تو میں سوسائٹی میں موو کر سکوں گی، وہ میری مدد کرے گا اور اس کے اصولوں کے، دنیا کے اصولوں کے مطابق میں چلوں گی تو شاید میں بہت بڑی کوئی چیز بن جاؤں گی، شہرت دولت مجھے ملے گی. لیکن یہ تمام چیزیں غلط ہیں جو انسان کے ذہن میں آتی ہیں، اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے سوا نہ انسان کا کوئی دوست ہے اور نہ ہی انسان کا کوئی مددگار ہے. اور جس انسان کو یہ بات سمجھ آئے تو پھر وہ غیر اللہ کے سہارے نہیں ڈھونڈتا، وہ سوشل پریشر میں نہیں آتا، وہ پیپل پریشر میں نہیں آتا. وہ کیا بننا چاہتا ہے؟ صرف اللہ پلیزر، نہ کہ پیپل پلیزر. آئیے اگلی آیات کو دیکھتے ہیں. کیا تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے تسألو، سوال کرو، رسول کو، کم اپنے، کما مانت اس کی جو سئلہ سوال کیے گئے، موسیٰ سے، من قبل اس سے پہلے، وا اور من جو کوئی، یتبدلو بدل لے، الکفرا کفر، بالایمانی ساتھ ایمان کے، فا پس قد تحقیق، زولا وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ودا چاہتے ہیں، کثیر بہت سے لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو کاش، یردونا پھیر دیں، من بعدی ایمانکم تمہیں بعد ایمان لانے کے تمہارے، کفارن کافر، حسدن بسبب حسد کے، من اندی پاس سے، انفسہم دلوں اپنے، من بعدی اس کے بعد، ماں کے، تبینہ ظاہر ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، پاپس، فافو تم معاف کرو، وصفہو اور خیال نہ کرو، درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ، یاتی اللہ بھیجے اللہ، بھی امرہی حکم اپنا، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے. با اور، اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وما اور جو کچھ، تقدمو تم آگے بھیجو گے، لانفسکم واسطے اپنی جانوں کے، من سے، خیرن بھلائی، تجدو موجود پاؤ گے، اسے، عند اللہ پاس اللہ کے،
ان اللہ بیشک اللہ بما اس کو جو تعملونا تم کرتے ہو بصیرن دیکھتا ہے. آئیے بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ سے کیے گئے تھے؟ اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے. بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے. اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہود مدینہ کو اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، بشارات کا اور معجزات سے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، مگر حسد و انات کی وجہ سے برابر ایسی حرکتیں کرتے رہتے کہ اہل اسلام کو طرح طرح کے شکوک اور شبہات دین میں پیدا ہو جائیں. یہود کے کہنے سننے سے بعض سیدھے سادے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل اسلام کو فضول اور کثرت سوالات سے روک دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے، کیونکہ کثرت سوال کی عادت بہت بری ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان یہود کے بڑوں نے سوالات کر کے غضب الہی اپنے اوپر بلایا تھا؟ مثلا یہود نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے نہ دیکھ لیں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، جس گستاخی کی سزا میں ان پر بجلی گری اور ان کو ہلاک کر دیا گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر ضروری اور فضول سوال کی سے منع فرمایا ہے. کثرت سوال اچھی عادت نہیں ہے. آج بچے اتنے سوال کرتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے یہ اتنے کوسچنز کہاں سے آ رہے ہیں. تو سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کثرت سوال، بیجا سوال کرنے سے ضرور منع کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت اور کثرت سوال سے سخت منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے: فضول باتیں کرنا، مال ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا. اور کثرت سے سوال کرنا کیوں منع کیا گیا اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. بعض اوقات بلا ضرورت ایسے سوالات کرنے سے جن کا شریعت میں حکم نازل نہیں ہوا وہ چیزیں مسلمانوں پر سخت یا حرام کی جا سکتی تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی، قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا تھا. بیجا سوالات کا مقصد اکثر عمل کرنا نہیں ہوتا بلکہ صرف بحث کرنا ہوتا ہے. اور یہ آپ نوٹ کریے گا، جو لوگ ایکسیسو سوال کرتے ہیں ان کا عمل سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کا بحث کرنا جو ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز جس کو ہم آج پرائیورٹی نہیں دیتے، ایکسیسو کوسچننگ سے انسان کا وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں اور انسان ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کرنے کی ممانعت کی اور اس کے مقاصد کیا تھے، آئیے ان کو دیکھتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اس وقت بات کی جا رہی ہے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا. تو جو بھی سوال صحابہ کرام کرتے تھے
یا کوئی بھی اس وقت پلان ہو رہا ہوتا تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا۔ بار بار سوال کرنے سے اپنے اوپر خود پابندی اور مشکلات کا اضافہ کرنا ہے۔ آسان حکم مشکل ہو جاتا ہے۔ جن باتوں میں آزادی ہوتی ہے، حکم آنے سے ان باتوں میں پابندی لگ جاتی ہے، جیسا کہ یہود کے ساتھ ہوا۔ تو جب اہل اسلام کو بھی غیر ضروری اور کثرت سوال سے منع فرما دیا گیا، تو غیروں کا تکبر، سرکشی اور انات سے سوال کرنا گویا کفر کو ایمان کے بدلے مول لینا ہے اور سیدھی راہ سے ہٹ کر جہالت اور گمراہی میں گھر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے، بلا شبہ وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا، یعنی احکام خداوندی میں حجتیں نکالنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الجھنا اور لا یعنی سوالات کرنا، اللہ کے کسی حکم کو غیر مناسب سمجھنا، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ مومن اور مسلمان کا تو یہ فریضہ ہے کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کا پہنچے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اس کی اطاعت کرے اور اس کو کرنے کی پوری کوشش کرے۔ دو الفاظ جو میرے قرآن میں بہت فیوریٹ ہیں اور جن کو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنایا اور میری زندگی سکون میں آ گئی، کیونکہ جب آپ نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ٹو مچ آپ کے دماغ میں نا کوسچنز ہوتے ہیں، آپ بہت سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر چیز کی ڈیپتھ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک چیز جو انسان کو بہت سے سوالات سے بچا لیتی ہے اور اپنی عقل دوڑانے سے روک دیتی ہے، وہ ہے دو الفاظ، سمینا و اطعنا۔ میرے اللہ کا حکم ہے، قرآن میں آ گیا ہے، یہ کلام الہی ہے، میرے اللہ نے کہہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے، تو میرا کام کیا ہے؟ صرف کہنا سمینا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے مانا۔ اس کے آگے میں جتنی اپنی عقل لگاؤں گی، سوالات کروں گی، کسی کنکلوژن پہ پہنچنا چاہوں گی، میں نہیں پہنچ سکتی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ خالق کی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، اس کے آگے ہماری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جن معاملات میں دین کے آپ کو نالج نہیں ہے آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ ضرور سوال کر سکتے ہیں۔ دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ بیسک دین کی تعلیم جو ہماری ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہ تو ہر بندے کو پتا ہونی چاہیے، لیکن کثرت سوال کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھنا کہ میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں، اس حکم کو میں زیادہ اچھی طرح اپلائی کروا سکتی ہوں یا چینج کر سکتی ہوں یا اس میں بیٹرمنٹ لا سکتی ہوں، نہیں۔ شریعت مکمل ہو چکی ہے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام قرآن میں دے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اس کی تفسیر ہمیں بتا دی، ہمیں تفصیل مل چکی ہے، ہم نے جو کرنا ہے ان کے مطابق کرنا ہے، اپنی عقل کو زیادہ استعمال نہیں کرنا، اور ہر حکم پہ کیا کہنا ہے؟ سمینا و اطعنا۔ یہ وہ رول ہے جو انسان کو اوور کوسچننگ سے روکتا ہے، یہ وہ رول ہے جو انسان کو شیطان کے جال میں بھی آنے سے روکتا ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب علم بڑھتا جاتا ہے تو آزمائش بھی بڑھتی جاتی ہے، اتنا علم اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ علم آپس میں ٹکرانے لگتا ہے اور انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو ایک فل سٹاپ لگانے کے لیے دو لفظ جو ایک ایمان والے بولتے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے ساتھ بولیے گا، سمینا و اطعنا، میں نے سنا اور میں نے مانا۔ کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سمینا و عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے شکست اور نقصان اٹھایا، تو یہود جو شب و روز مختلف تدبیروں سے دوستی اور خیر خواہی کے پیرایا میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، وہ ایکٹیو ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار بن یاسر کو
انہوں نے بہکانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ اگر تم دین برحق پر ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ اب اگر تم ہمارے دین کی طرف رجوع کرو گے تو زیادہ ہدایت پاؤ گے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ تم لوگ واقف ہوگے کہ عہد شکنی کا کیا حکم ہے؟ یہود بولے کہ ہاں، عہد توڑنے کا بڑا گناہ ہے۔ اس پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں دین اسلام پر قائم رہوں گا اور رسول برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پھروں گا، لیکن تم لوگ بدعہد ہو کر معاہدہ توڑ بیٹھے ہو۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس بات پر راضی ہو چکا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، مومنین میرے بھائی ہیں اور کفار میرے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہر وہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے واقعہ عرض کیا۔ اس وقت یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یہ نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا کہ اے مسلمانوں، یہ یہود قرآن اور دین میں طرح طرح کے شبہات نکالتے ہیں اور مسلمانوں کو بہکاتے ہیں، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اکثر اہل کتاب کی دلی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ کسی طرح تم کو ایمان اور اسلام سے پھیر کر کافر بنا دیں، اور اس غرض فاسد کا کوئی محرک اور باعث تمہاری جانب سے وقوع میں نہیں آیا، بلکہ بلا وجہ محض حسد کی بنا پر کہ جو خود ان کی ناپاک اور گندے نفسوں سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر تعجب یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش اور حسد کسی شک و شبے کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے بعد کہ حق ان کو خوب واضح ہو چکا ہے، مسلمانوں کا دین، ان کی کتاب اور ان کا رسول سب سچے ہیں، تو رات میں ان کو بتا دیا گیا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسے خود کافر ہیں، مسلمانوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ مسلمان ان یہود کے حسد و عناد کے مقابلے میں حتی الامکان ان سے درگزر کریں اور انتقامی شکل نہ اختیار کریں، یعنی نہ زبان سے فی الحال ان کو برا بھلا کہو اور نہ فی الحال ان سے کوئی جنگ و جدال اور قتل و قتال کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ اور حکم دے دے۔ اور فی الحال جو جہاد و قتال کے حکم میں تاخیر کی گئی ہے تو یہ کسی عجز اور کمزوری کی بنا پر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس تاخیر میں کچھ حکمتیں ہیں۔ چنانچہ بعد میں جب آیت جہاد نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کچھ یہود کو تو جنگ میں قتل کیا اور کچھ کو جلا وطن کر کے نکال دیا۔ ان آیات میں ہمارے لیے بہت بڑی ٹیچنگ ہے۔ جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، پہلی بات ہے ہم لوگ پیدائشی مسلمان تو ہیں لیکن ہم شعوری مسلمان نہیں ہیں۔ جب ایک پیدائشی مسلمان ایک شعوری مسلمان بننے کی طرف آتا ہے تو اس کی زندگی میں چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اتنی مشکلات آتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنا نفس آپ کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو آپ کرنا بھی چاہتے ہیں آپ کا نفس آپ کو کرنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد کچھ گھر والوں کی لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، کچھ سوشل پریشرز آ جاتے ہیں، کچھ سوسائٹی پریشرز آ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ایک پرائم پہ ٹاپ آف دا پیک آف پاپولیرٹی اور ہر چیز میں ہوتے ہیں، وہاں سے اٹھ کے نیچے گرا دیے جاتے ہیں۔ اور شیطان ہمارے دلوں میں اور ارد گرد کے کچھ منافق لوگ ہمارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اب تم دین کی طرف آ گئے ہو نا، اب تمہارا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے، تمہیں کسی قسم کی کامیابی اس کے بعد نہیں ملے گی، اب تم پاپولر نہیں رہو گے، اب تم موسٹ فیوریٹ نہیں رہو گے، اب تم کسی بھی طرح سے اس دنیا میں سروائیول تمہارا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ بات یہود مدینہ کی ہو رہی ہے، کیسے وہ صحابہ کرام کو ورگلایا کرتے تھے، جب شکست ہوتی تھی تو انہیں اور ورگلا کے کہتے تھے کہ تم دین اسلام پہ آ گئے ہو نا، اس لیے تمہیں یہ شکست ہوئی ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جب ایک پیدائشی مسلمان ایک شعوری مسلمان بنتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اور کچھ اپنا دل بھی بہت زیادہ شک و شبہات میں انسان کو ڈال دیتا ہے۔ کتنی خوبصورت الفاظ ہیں جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
نے ہمیں دیے ہیں کہ جب ایک انسان کہہ دیتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر ہیں اور اسلام میرا دین ہے اور قرآن میری کتاب ہے اور کعبہ میرا قبلہ ہے اور مومنین میرے دوست ہیں اور کفار میرے دشمن ہیں، تو اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ بہت سے قرآنی واقعات اگر ہم آج بھی اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت حوصلہ ہوگا، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اصل جیت اللہ کی ہوگی، کیونکہ وہی قادر مطلق ہے، مالک الملک ہے۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے مسلمانوں کو اتنی تسلی دے دی اور کیا کہہ دیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم مت ڈرو، تم میری طرف آ جاؤ، تم حق کا ساتھ دو۔ ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ تمہیں لگے کہ تم شکست پذیر ہو رہے ہو، دنیا تمہارے ہاتھ سے جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو کہ میں ہوں اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے اور میرے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ جو ہمیں زندگیوں میں داخل کرنے کی بہت ضرورت ہے وہ ہے دین۔ اسلام صرف چند دن مسلمان ہونے کا نام نہیں ہے، اسلام 24 مسلم رہنے کا نام ہے۔ اور دین کیا ہے؟ وے آف لائف۔ اگر ہمیں پراپر مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بننا ہے تو ہمیں اسلام کو وے آف لائف ایز اے دین اپنی زندگیوں میں داخل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، اپس آئیں گے، ڈاؤنز آئیں گے، کبھی اتنی اللہ دنیا کے لحاظ سے اتنی رحمتیں ہوں گی کہ شکر سے زبان نہیں تھکے گی، کبھی اتنی مشکل آ جائے گی کہ لگے گا سانس نہیں آئے گا، لیکن اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اس پہ ڈٹے رہنا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پہ قادر ہے۔ اللہ قادر ہے میرے نفع پہ، میرے نقصان پہ، میرے عروج پہ، میرے زوال پہ، میری صحت پہ، میری بیماری پہ، ہر چیز پہ جب میرا اللہ قادر ہے اور جب میں اللہ کے راستے میں چل پڑا ہوں تو کوئی بھی مشکل وقت گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کو تو جب ایک تنکا بھی چبھتا ہے، ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ جڑتے ہیں اور اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کی تو ون ون پالیسی ہے۔ اگلی آیت کتنی خوبصورت ہے، اللہ نے کہا دنیا پریشر میں لائے گی نا تمہیں، تم بھٹکو گے، تمہارا نفس بھی تمہیں ذرا بہکائے گا، ہو سکتا ہے تمہارے ارد کے جو تمہارے سو کالڈ دوست ہیں وہ بھی تمہیں کہیں یار کیا تم نے یہ کر دیا، چھوڑو اس کو اور دوبارہ اپنے پچھلی روش پہ آ جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم نے ایسے نہیں کرنا، تم نے کیا کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نے نماز کو قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی نماز تمہیں اندر سے تمہاری سول کو اسٹرانگ کرے گی، اور جب تم نماز جو ہے جسمانی عبادت کرو گے اور ساتھ ہی تم مالی عبادت کرو گے زکوٰۃ کے طور پہ، اپنا وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے، جس کو کسی کو دیتے ہوئے تمہارے دل پہ ہاتھ پڑتے ہیں، جب وہ بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے، جسمانی عبادت اور مالی عبادت دونوں اللہ کی راہ میں کرو گے، تو کیا ہوگا، تمہیں وہ مضبوطی ملے گی جو تمہیں اس دنیا کے تھنڈر سٹارم سے آگے لے جائے گی۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ آج ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، ان ریٹرن ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ میرا اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا مہربان ہے کہ کوئی بھلائی، چاہے وہ کسی کو پانی پلانا ہو، چاہے وہ راستے سے پتھر ہٹانا ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں نکل جانا ہو، چاہے وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہو، چاہے وہ کسی مخلوق کی خیر کرنا ہو، چاہے کسی کو اپنے شر سے بچانا ہو، اللہ کہتا ہے جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اس کو آگے موجود پاؤ گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آج پوری زندگی تم نے اپنے نفس کو کنٹرول کیے رکھا، تم نے اللہ کی خاطر، تم نے میرے خاطر اپنے نفس کو پنجرے میں بند کر دیا، تم نے ہر وہ کام چھوڑ دیا جس سے میں نے منع کیا تھا، اور تم آگے جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تم نماز قائم کرو گے، جسمانی طور پہ مجھے یاد رکھو گے اور مالی طور پہ بھی مجھے یاد رکھو گے، نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور آگے جو بھلائی تمہارے اختیار میں ہے تم آگے بھیجو گے تو تم اس کو آگے موجود پاؤ گے۔ کیوں؟
ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیتیں مجھے اتنی زیادہ طاقت دیتی ہیں ہر اس مشکل وقت میں جب مجھے لگتا ہے کہ میں اب پل آف نہیں کر سکوں گی، اب میں آگے سٹینڈ نہیں کر سکوں گی، اب شاید میری ہمت جواب دے جائے گی اور میں اس راہ پہ، راہ راست پہ جو ہدایت اللہ نے دی ہے اس پہ قائم نہیں رہ سکوں گی۔ یہ آیات اور جیسی ساری آیات جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، یہ ایک مسلمان کے لیے اتنی زیادہ طاقت بھری آیتیں ہیں، کیونکہ آپ دنیا میں کسی کو کچھ پروو نہیں کر سکتے۔ میں اگر کسی کو کہہ بھی دوں نا کہ میں تم سے بہت مخلص ہوں، پھر بھی اس کے دل میں کوئی شک آ سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے، یا اس کو میرے سے کیا کام ہے جو اتنی میٹھی میرے ساتھ بن رہی ہے، اتنی مخلص ہو رہی ہے۔ اور کئی دفعہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے خلاف ایسے ایسے پلانز بنا رہے ہوتے ہیں، سام بنے ہوتے ہیں، آستین کے سام ہوتے ہیں، ہمیں ڈس رہے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم وضاحتیں دیتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی ہماری بات پہ بلیو نہیں کرتا۔ اور ایسے بہت سے موقع ہیں جو میری زندگی میں آئے کہ میں نے کہا یہ تو ہوا ہی نہیں، یا میں نے ایسے کیا ہی نہیں، لیکن لوگوں نے کہا نہیں تم نے کیا۔ ہمیشہ ہمیشہ ایسے مشکل وقت میں کیا کام آیا؟ نماز، اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال، نیک اعمال، اور یہ سٹیٹمنٹس ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جب گواہ اللہ ہو، جب دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا اللہ ہو، تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں کہ ہم کسی کو کوئی وضاحت دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اتنا کرم کیا ہے ہم پہ کہ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں گے، لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں، میں دیکھنے والا ہوں، میں سننے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو پھر ہمیں کس کی گارنٹی چاہیے؟ کیا ہمیں کسی اور کی گارنٹی چاہیے؟ یقین جانے ہرگز نہیں چاہیے۔ ہمیں کسی کی کنفرمیشن بھی نہیں چاہیے کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ وہ جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 500 سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، اور وہ جنگل میں رہتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک نہر گزری ہوتی تھی، وہ اس سے پانی پیتا تھا، اور روز پورے دن میں وہ ایک انار کھایا کرتا تھا، اور وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ جب اس کو موت آئی تو اس وقت سجدے میں تھا اور اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری بہت عبادت کی، میں نے تمہیں تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا، جاؤ جنت میں اور مزے کرو۔ اس شخص نے کہا نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ مجھ پہ رحم نہ کریں، آپ ایسے کریں کہ میں نے تو اتنی عبادت کی ہے، آپ میرا حساب کتاب کریں۔ اس شخص کو بہت زوم تھا اپنی عبادت پہ، اپنی عبادات پہ، کہ میں نے بڑی عبادت کی ہے، میں نے تو ایکسیسو کھایا بھی نہیں ہے، پیا بھی نہیں ہے، اور میں نے تو پوری زندگی کچھ نہیں کیا، صرف اللہ کی عبادت کی ہے۔ جب اس کا حساب کتاب لیا گیا تو اس کے حصے میں جہنم آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم میں سے جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں۔ جتنے لوگ آخرت میں بخشے جائیں گے وہ صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اس دنیا میں جتنا کرم کسی انسان پہ ہے وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کبھی بھی اپنے کسی عمل کو بہت بڑا نہ سمجھیے گا۔ عمل قبول ہوا، اللہ نے قبول کیا تو بہت بڑا انعام ہو سکتا ہے۔ جس کو ہم بڑے بڑے اعمال سمجھ رہے ہیں وہ قبول ہی نہ رہا۔ ہر وقت اللہ سے اس کا رحم مانگتے رہیں، اور اس سے رحم مانگتے رہیں، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ بہت زیادہ دل جب دکھی ہو تو ہمیشہ یاد رکھیں ان اللہ بما تعملون بصیر، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں اپنے نفس کے حوالے کبھی نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں لوگوں کی شر سے بچائے اور ہمارے شر سے لوگوں کو بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہونا والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کو قائم کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی طرف محنت کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحت کاملہ دے تاکہ ہم بڑھ بڑھ کے دین کے کام کر سکیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ خاص خصوصی اپنا رحم کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو دین کے لیے چن لے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے والد محترم زاہد محمود کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جن جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت کے اعلیٰ مقام پہ لے جائے. اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ محترم کو صحت والی، ایمان والی زندگی دے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ ہمیں بھی کسی کا محتاج نہ کرے. ہم صرف اللہ کے محتاج ہیں، اس سے مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے ہر وہ کام لے لے جو اس کے قرب کی طرف ہمیں لے جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا کرے. جس کی جو جائز خواہش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو پورا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور پھر اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے گا اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس کا اللہ دوست اور مددگار ہو اسے کسی کی دوستی اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے، مجھ سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.